سمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے ایک اہم ترین موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، قطر فیفا ورلڈ کپ۔ ناظرین گرامی، آپ لوگ جانتے ہیں کہ ادھر کچھ سالوں میں سب سے زیادہ موضوع بحث رہا وہ ایک تو قطر اور پھر مشرق وسطیٰ میں سب سے پہلے ہونے جانے والا فیفا ورلڈ کپ۔ بہت سارے ریزنز بتا کر کے ایک طرف قطر کا بائیکاٹ کرنے کی اور دوسری جانب فٹ بال ورلڈ کپ کے بائیکاٹ کیے جانے کی خبریں سامنے آتی رہیں۔ مشرق وسطیٰ میں پہلی بار منعقد ہونے کی وجہ سے کیا عرب ملک اس طرح کا ایک بہت بڑے ایونٹ کو جو پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے اس کو آرگنائز کر پائے گا؟ اور پھر قطر کے دشمن ممالک کی جانب سے قطر کی مبینہ طور پر غلط بیانیاں کہیں یا پھر احتجاج کے طور پر بائیکاٹ کرنے کی الگ الگ ٹرینڈز کہیں، ان تمام چیزوں کے درمیان قطر اس وقت پوری طرح سے فٹ بال ورلڈ کپ کی الٹی گنتی شروع کرنے کے لیے تیار ہے، یعنی کہ ابھی صرف 100 دن باقی ہیں۔ اسی کے چلتے ڈیوڈ ہارڈنگ نے انڈیپینڈنٹ کے لیے ایک بہترین نقشہ کھینچا تھا اور تحریر کے ذریعے سے لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ سب سے زیادہ متنازع رہنے والا فٹ بال ورلڈ کپ کی آخر الٹی گنتی شروع ہوئی۔ انہوں نے لکھا ہے کہ البدہ ٹاور جہاں قطر فٹ بال ورلڈ کپ کے منتظمین قیام پذیر ہیں، وسطی دوحہ میں ساحل سمندر کے سامنے واقع ہے۔ یہ عمارت شہر کی ان جدید عمارتوں میں شامل ہے جسے بیرونی جانب سے چمکدار شیشوں سے آراستہ کیا گیا ہے۔ عمارت کی لابی میں ایک گھڑی کلاک نصب ہے، یا کم از کم آخری بار جب میں وہاں گیا تو کلاک لگی ہوئی تھی۔ یہ گھڑی فیفا ورلڈ کپ 2022 شروع ہونے تک 2 دنوں کی گنتی کر رہی ہے۔ اس وقت یہ گھڑی عام طور پر مستقبل میں اتنی دور کی تاریخیں ظاہر کر رہی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ٹورنامنٹ شاید ہی کبھی ہو، لیکن اس ہفتے کے دن سے اگر گھڑی اب بھی وہی ہو تو قطر فٹ بال ورلڈ کپ شروع ہونے میں صرف 100 دن باقی رہ جائیں گے، یعنی کہ 3 مہینے اور کچھ دن۔ بالآخر ٹورنامنٹ کی تاریخ کا سب سے زیادہ متنازع ایونٹ واقعی ہمارے قریب آن پہنچا ہے۔ بہت سے لوگوں کا دعویٰ تھا کہ یہ کبھی نہیں ہوگا، لیکن جتنے یقینی انداز میں انگلینڈ کو متوجہ کیا جا رہا ہے، اس سے لگتا ہے کہ واقعی منعقد ہوگا۔ بدعنوانی، محنت کشوں کے حقوق، کارکنوں کے اموات کے دعوے، ہم جنس پرستوں، خواجہ سراؤں اور اس نوع کے دوسرے مسائل، ورلڈ کو پہلی بار نومبر اور دسمبر میں لے جانا، بائیکاٹ کی باتیں اور سفارتی بحرانوں کے 12 سال بعد اور بڑے اخراجات کے پیش نظر یہ ٹورنامنٹ کھیلوں کی تاریخ کا سب سے مہنگا ایونٹ ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی فٹ بال کا آغاز ہونے کو ہے۔ بلا شبہ اس تمام صورتحال کا مطلب یہ ہے کہ اب تک بحث کی سطح جو بھی رہی ہو، اگلے 100 دنوں میں اس میں مزید شدت آئے گی، تیار ہو جائیں گے۔ لیکن قطر ورلڈ کپ کے بارے میں تمام جانے پہچانے سوالات اور دعووں سے قطع نظر اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آخرکار اس بات کا جواب مل جائے گا کہ ایک شہر کی انتظامیہ کھیلوں کے اس طرح کے بڑے ایونٹ کی میزبانی کرنے کی کس قدر قابل ہوگی۔ ہر چیز کو خوبصورتی کے ساتھ تیار کیا جائے گا اور قطر بلا شبہ ان لوگوں کو متاثر کرے گا جو پہلی بار وہاں آ رہے ہیں، لیکن اس وقت تک جس سوال کا جواب نہیں دیا جا سکتا وہ یہ ہے کہ تقریباً 27 لاکھ آبادی والے ایک چھوٹی سے ملک میں کاروباری زندگی کیسے چلے گی جب مزید 15 لاکھ افراد اکٹھے وہاں پہنچ جائیں گے۔ ان لوگوں میں سے زیادہ تر دوحہ میں ہوں گے۔ قطر نے ورلڈ کپ کی میزبانی کے لیے مختلف مقامات کے درمیان قربت پیدا کی ہے۔ 8
اسٹیڈیمز میں سے کسی بھی اسٹیڈیم کے درمیان سب سے زیادہ فاصلہ تقریباً 42 میل ہے، یعنی کہ 8 اسٹیڈیمز تیار ہو چکے ہیں۔ قطر کے بارے میں ہونے والی بحث کا زیادہ تر حصہ کہیں زیادہ سنجیدہ معاملات پر مرکوز رہا ہے، لیکن ایسے وقت میں کہ جب ٹورنامنٹ کا آغاز ہمارے قریب آ رہا ہے، یہ خلیجی ریاست کس طرح صورتحال سے نمٹ سکتی ہے، اس حوالے سے تقریباً 4 ہفتے اہمیت کے حامل ہیں کہ مشرق وسطیٰ میں پہلی بار ہونے والے ٹورنامنٹ کو آخر کس نظر سے دیکھا جائے گا۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے پاس تقریباً 100 دن باقی ہیں، لیکن قطر میں جس طرح کی تیاریاں ہو رہی ہیں، جس انداز میں پوری دنیا میں قطر کا نقشہ پیش کرنے اور اس کی میزبانی کو پیش کرنے کی قطر حکومت کوشش ہو رہی ہے، اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کھرب روپے اب تک اس میں لٹائے جا چکے ہیں، اور شاید وہ اسی طرح سے اس سے کمائی بھی کریں گے قطر حکومت۔ بہرکیف ناظرین گرامی، ادھر کئی سالوں سے تنازع میں رہنے والا قطر کا ورلڈ کپ، یا کہیں کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 والا اب جو ہے آنے کو ہے، اس کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے۔ جو لوگ قطر پر تنقید کرتے تھے، یا جس طرح سے خلیجی ممالک کے درمیان بحران ہوا، بائیکاٹ ہوا، اور الگ الگ طرح کے قطر کو نشانہ کرنے کی کوشش کرتے تھے، تنقید کی زد میں لینے کی کوشش ہوتی تھی، اور کوششیں ہر بار یہ رہی کہ قطر سے اس پورے جو ہے فیفا ورلڈ کپ کو منتقل کر کے دوسرے کسی یورپین ملک میں لے جایا جائے، یا پھر جو ہے خلیجی مشرقی وسطیٰ کی دوسرے کسی عرب ملک میں بھیجنے کی بھی سازشیں ہوئی۔ ان تمام چیزوں سے لڑتے بھڑتے جھگڑتے آخرکار قطر وہاں تک پہنچ گیا ہے جس میں اس نے معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے کس طرح کی قطر میزبانی کرے گا، جملہ 15 لاکھ ناظرین کی بھی اور کھلاڑیوں کی بھی۔ مجھے یہاں پر اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،